السلام علیکم خواتین و حضرات، حیات رسول سیریز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب محسن ممتاز۔ السلام علیکم محسن صاحب۔ وعلیکم السلام۔ گزشتہ نشست میں ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ 9 ہجری میں صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں حج کی ادائیگی فرمائی، اور حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہم پیغام یعنی آخری مہلت قبائل عرب تک پہنچا دی، جس کے نتیجے میں پھر ہم نے دیکھا کہ قبائل جوک در جوک اسلام قبول کر رہے ہیں، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گویا کہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ یہ تم دیکھو گے کہ یہ جوک در جوک جو ہے وہ اسلام قبول کریں گے۔ تو اسی حوالے سے میں آپ سے اپنا سوال پوچھتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آخری مرحلے، اس اہم ترین مرحلے میں کیا اقدامات فرمائے اور کیا اعمال سر انجام دیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھے انداز سے آپ نے پچھلی نشست کا خلاصہ پیش فرمایا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جوک در جوک عرب قبائل اسلام قبول کر چکے ہیں، اور ہم نے ان کا بالتفصیل جائزہ لیا۔ قبائل کے نام، قبائل کے جو سردار تھے وہ جیسے آتے تھے، ان کا اسلام قبول کرنا، یہ آخری مراحل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی نبوی زندگی میں سر انجام دیے ہیں، وہ اقدامات اب اپنے آخری مراحل پر آ رہے ہیں۔ ان میں 3 اہم جو ہیں وہ اقدامات ہیں۔ پہلا جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ قرآن مجید کی جمع و تدوین ہے۔ دوسرا اہم اقدام حجۃ الوداع ہے، جو اسلام کی تاریخ میں نبوی زندگی میں ایک اہم ترین واقعہ ہے فتح مکہ کے بعد۔ اور تیسرا اہم واقعہ ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا سے رحلت کے جو واقعات ہیں، اور اس آخری مراحل میں آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے اور آپ نے کیا ہدایات فرمائیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو یہ 3 اہم واقعات ہیں، اقدامات ہیں جو آپ کی زندگی میں آخری مراحل میں پیش آتے ہیں۔ قرآن مجید کی جمع و تدوین کے حوالے سے ہم اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ سامعین کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید صحابہ کرام کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتا چلا آیا ہے، اور 1400 سال میں وہ پہلے دن سے اب تک سیم ایک جیسا رہا ہے۔ یعنی ایک ہی طرح سے حفظ ہو رہا ہے، ایک ہی طرح لکھا جا رہا ہے، ایک ہی طرح پڑھا جا رہا ہے۔ اس کا اول اور اس کا آخر ایک جیسا ہے۔ اسی کو اجماع اور تواتر کہتے ہیں۔ اگر کسی نے اجماع اور تواتر کسی چیز کا دیکھنا ہو تو وہ سب سے پہلے اپنے زمانے کا مشاہدہ کر لے۔ یعنی ہمارے زمانے میں وہ لکھا جا رہا ہے، پریس تو ابھی آیا ہے، اس سے پہلے کاتبین جو ہے وہ مصحف تیار کرتے تھے، لوگ ان سے لکھوا لیتے تھے۔ حفاظ کے سینوں میں حفظ کے ذریعے سے محفوظ ہے، اور یہ پڑھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور سینوں میں محفوظ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ 3 عمل ہم آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حفظ بھی ہو رہا ہے، یہ لکھا جا رہا ہے یعنی چھپ رہا ہے، اور یہ یاد کیا جا رہا ہے، مصلوں پہ پڑھا جا رہا ہے۔ اسی چیز کو لے کر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک 14 صدیاں آپ طے کر جائیں تو ان 14 صدیوں میں یہ ایک ہی طرح کا عمل ہے۔ آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ اس صدی میں یہ حفظ شروع ہوا ہے، اس صدی میں یہ لکھنا شروع ہوا ہے، اس صدی میں یہ جو ہے پڑھا جانے لگا ہے۔ اس کی قرأت معلوم نہیں تھی، اس کا لکھا ہوا ہونا معلوم نہیں تھا، یہ کسی کتاب میں درج نہیں تھا، یہ حفظ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ اجماع اور تواتر اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اس کا مشاہدہ جیسے ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حفظ بھی ہو رہا ہے جیسے ہمارے دور میں ہو رہا ہے۔ یہ یاد بھی کیا جا رہا ہے، پڑھا بھی جا رہا ہے، یعنی اس کی قرأت ہو رہی ہے، زبانی پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، مصلوں پر، رمضان میں، نمازوں میں، ویسے لوگ پڑھ رہے ہیں، اور یہ لکھا بھی جا رہا ہے۔ یہ جو تیسری بات ہے، اصل میں ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ لکھا ہوا ہونا
جو ہے یہ اس کا مسئلہ ہے، جی یہ لکھا ہوا نہیں۔ اس کے مخالف بہت ساری صحیح روایات وہ آ جاتی ہیں کہ بعد میں لکھا گیا اور اکٹھا کیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ ہم مسلمان اگر اللہ کے رسول کے دور میں ہوں، اللہ کی کتاب ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو نہ لکھیں نہ محفوظ کریں، صرف زبانی یاد کر لیں، اور وہ بھی چند لوگ یاد کر لیں؟ جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا ہے، جس کتاب کی طرف پوری توجہ ہے، جس کتاب کو مشرکین کے خلاف پیش کیا جا رہا ہے، جو قیامت تک فیصلہ جو کن رہے گی، قیامت تک فیصلہ کن ہے، جس پر فیصلے ہو رہے ہیں، جس کی آیات ان کو ہدایت اور نور بخش رہی ہیں، اس کتاب کے معاملے میں جو مسلمان اولین ہیں ان کے بارے میں یہ تصور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس کام سے غافل رہے ہیں؟ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ یہ ہدایت فرماتا ہے کہ تمہارا قرض کا لین دین ہو، تم نے کسی سے قرض لینا ہو، کوئی معاملہ طے کرنا ہو، تو تم نے 2 گواہوں کے ساتھ کاتب کو بٹھانا ہے۔ جی لکھ لیں۔ کاتب کا لفظ بھی ہے کہ وہ لکھنے والا ہو اور وہ لکھے۔ اب وہ کسی ہڈی پر لکھے گا، کسی چھال پر لکھے گا، یا کسی درخت کے ٹکڑے پہ لکھے گا؟ نہیں، وہ کاغذ موجود ہیں۔ اور قرآن مجید میں جو تورات کا وصف بیان ہوا ہے کہ وہ جھلی کے کاغذوں پر لکھی ہوئی ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ۔ قرآن مجید تورات کے بارے میں جو مدینے کے اندر ہے، یہودی اس کو لکھ رہے ہیں، وہ بھی چمڑے کے جو ہے وہ بنائے ہوئے جھلی کے چمڑے کے چھالوں پر وہ تورات لکھی ہوئی ہے، اور اوراق بکھرے ہوئے ہیں، فی رق منشور۔ یعنی اس قدر وافر ہے کہ وہاں پر وہ لکھی ہوئی موجود ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے، تو گویا اس سے وہ اعتراض کا جواب مل گیا کہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت صفحات نہیں ہوتے تھے، اس وجہ سے لکھی نہیں گئی۔ یہ بات بڑی عجیب ہے۔ یہ ویسی ہی بات ہے جیسے کہ ہم نے پچھلی نشست میں، بلکہ پہلی نشست میں زمانہ جاہلیت کے جو تاثرات ہمارے ہاں رائج ہیں، اس پر بات کرتے ہوئے ہم اس تاثر کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ ایسا زمانہ نہیں تھا، ایسا دور نہیں تھا، ایسے لوگ نہیں تھے جیسے ہمارے ہاں عموماً سمجھا جاتا ہے۔ منظر کشی کی جاتی ہے۔ جی بڑے مہذب تھے، اپنی اقدار کا پاس رکھنے والے تھے۔ اسی طرح صفحہ جو ہے وہ ہمارا ابھی اس وقت موضوع نہیں ہے کہ ہم جاہلی اشعار سے وہ صفحات نکال کے آپ کو بتائیں کہ ان کے زمانے میں کس قدر اشعار ہیں۔ اور اس آیت میں جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ قرض کے معاملے میں جو بالکل ایک مالی معاملہ ہے، عام معاملہ ہے، اس کے متعلق ایک کاتب 2 گواہ اور کسی چیز پر ہی لکھیں گے، یعنی محفوظ کر کے رکھنا ہے تو کوئی ہڈی تھوڑی ہوگی، کسی کاغذ پر لکھیں گے۔ اور تورات کے بارے میں کہ وہ لکھی ہوئی موجود ہے کاغذات پر، بڑی محفوظ جگہ پر ہے اور بکھرے ہوئے اوراق میں ہے۔ 2 آیات یہ کافی ہیں میرا خیال ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ وہ لکھا بھی جا رہا ہے، وہ پڑھا بھی جا رہا ہے، حفظ بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ تینوں عمل اول تا آخر ایک جیسے ہیں، اور یہ اس تدوین کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اس پہلے نقطے کو بہت وضاحت کے ساتھ آپ نے بیان فرما دیا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف جو ہے حجۃ الوداع، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم الشان خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پر روشنی ڈالیے اور ہمارے ناظرین کے لیے اس خطبے کے نکات پر تفصیلاً گفتگو فرمائیے۔ اس سے پچھلے سال یعنی 9 ہجری کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حج کی قیادت فرمائی ہے اور حج ادا فرمایا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عرب قبائل جوک در جوک اسلام قبول کر چکے ہیں، انہوں نے اپنا اسلام کا وعدہ اور اس میں نماز اور زکوٰۃ کا جو وعدہ ہے وہ پورا کرنے کا اہتمام کر لیا ہے۔ علاقوں میں وہ پڑھائی جا رہی ہے، وہ زکوٰۃ دی جا رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ چاروں طرف پھیل چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہو چکا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب جو نصرت ہے وہ فتح ہے وہ آ جائے گی، اور تم دیکھو گے کہ لوگ جوک تر جوک جو ہے وہ آ رہے ہیں اسلام کے اندر۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ اب میرا وقت رحلت ہے،
یعنی میں اس دنیا سے اب جانے والا ہوں، میرا کام پورا ہو گیا ہے، یعنی اشارتاً یہ بات آپ نے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں سمجھی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ ارادہ فرماتے ہیں کہ اب حج قریب ہے، حج کا موسم، تو ہجرت کے 10ویں سال یعنی 10 ہجری کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا حج ادا کرنے کا جو ہے وہ ارادہ فرمایا ہے، اور آپ نے اعلان کر دیا ہے تمام علاقوں میں کہ مسلمان جو ہیں وہ بڑے شوق و ذوق سے اور کثرت کے ساتھ اس حج میں شریک ہوں، اور میں ان کو جو ہے وہ آخری نصیحتیں کرنے کے لیے وہاں جا رہا ہوں۔ 10ویں ہجری ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ذوالقعدہ کی ابھی دن اس کے باقی تھے، یعنی ختم ہونے کے، تو آپ حج کا ارادہ فرماتے ہیں اور مدینے سے آپ نکلتے ہیں۔ مسلمان بڑے ذوق و شوق کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ یہاں سے ذوالحلیفہ پہنچتے ہیں۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ حج کا احرام باندھتے ہیں، اور منا میں قربانی کے لیے آپ ساتھ جانور لیتے ہیں۔ وہاں سے اب نبی کریم علیہ السلام یہ چاہ رہے ہیں کہ میں مسلمانوں کو اپنے عمل سے اس حج کا جو فریضہ ہے وہ کیسے ادا کرنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کیسے جاری کیا تھا، اس کو مکمل طور پر مسلمانوں کو دکھا دوں، سمجھا دوں، کیونکہ باقی جو عبادات ہیں وہ تو آپ نے جاری کر دی نا، باہر ہو رہی ہیں۔ یہ خاص ایک عمل، ایک فریضہ ہے، ایک سنت ہے، جس کے اندر مشرکین نے بہت ساری بدعات داخل کر دی تھیں، تو آپ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں بھی اس میں شریک ہو کر اس کو پوری طرح بدعات سے پاک کر دوں، اور کسی مسلمان کا کوئی سوال ہو، کوئی بات کہنی ہو، کوئی پوچھنی ہو، تو وہ بھی وہاں وہ سوال کر سکے۔ ذوالحلیفہ سے آپ نے احرام باندھا، اور یہ میقات آپ نے مقرر کر دیے۔ میقات وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے جو حج یا عمرہ کرنے والا ہے وہ احرام باندھے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ جب تک وہ احرام نہ باندھ لے وہ میقات سے آگے نہیں جائے گا۔ میقات سے آپ نے حج کا احرام باندھا ہے، اور آپ 4 ذوالحج کو مکے پہنچے ہیں۔ مکے پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے طواف پھر سعی کی ہے، اور احرام نہیں کھولا ہے۔ احرام نہ کھولنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے قربانی کے جانور اب موجود ہیں، آپ نے ساتھ ہی لائے ہیں، آپ اپنے ساتھ لائے ہیں۔ اور جو ساتھ نہیں لائے، یعنی کچھ لوگ ہیں جو ساتھ قربانی کے جانور لائے ہیں اور کچھ نہیں لائے، تو جس کے پاس جانور ہے قربانی کا وہ احرام نہیں کھول سکتا عمرہ کرنے کے بعد بھی، اور جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ اب طواف صحیح کر کے احرام کھول دے گا عمرے کا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اس میں ہدایت فرمائی کہ چونکہ میں قربانی کا جانور ساتھ لایا ہوں تو میں اب احرام نہیں کھول سکتا، میں نے عمرہ کر لیا ہے، اور تم اب حج تمتع کر لو، یعنی عمرے کا جو ہے فائدہ وہ حج کے سفر میں ہی کر لو۔ قرآن مجید میں اس کے متعلق سورہ بقرہ میں ہدایات اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی کہ جب تم حج کے سفر میں ہی عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہو تو پھر تم ایک قربانی جو ہے وہ حج کے دنوں میں کرو گے، جب قربانی کا دن ہوگا، یا 10 روزے رکھو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے 8 ذوالحج کو منا میں قیام کیا ہے، اور صحابہ کرام نے احرام جو ہے وہ جب منا میں جانا تھا تب آپ نے ہدایت فرمائی تھی کہ آپ حج کا احرام دوبارہ باندھ لیں، جنہوں نے کھول لیا تھا۔ ہر 8 ذوالحج کو نبی کریم علیہ السلام منا میں آئے ہیں۔ طلوع آفتاب کے بعد آپ پھر عرفات کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر آپ نے خیمہ آپ کے لیے لگوایا گیا ہے۔ اس وقت وہاں پر مسجد نمرہ ہے جہاں پر نبی کریم علیہ السلام کا خیمہ لگا تھا۔ وہاں پر آپ ٹھہرتے ہیں، آرام فرماتے ہیں۔ سورج ڈھلنے جب یعنی ظہر کا وقت آتا ہے تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں، اور پھر ایک عظیم الشان خطبہ ان لوگوں کو جو عرفات کے میدان میں صحابہ کرام موجود ہیں ان کو ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس میں دین کے اہم احکامات کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ جو نئے قبائل ہیں مشرکین کے، وہ چونکہ اسلام میں نئے داخل ہوئے ہیں تو
ان کو ایک اہم جو احکامات ہیں ان کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ حج کے اندر جو بدعات ہیں ان کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ ختم ہے، اور جو پرانی جاہلی رسوم ہیں مکے کے اندر رائج تھیں، مشرکین کے اندر رائج تھیں، ان کو ختم کیا جاتا ہے اور اعلان عام کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ یعنی خطبہ جب فرماتے ہیں تو خطبے کے نکات تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ خطبے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو گواہ رہنا، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ الفاظ صحابہ کرام سنتے ہیں تو انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ نے حق کا پیغام پوری طرح پہنچایا ہے۔ اچھا، آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ تو بھی گواہ رہے۔ خطبہ حج میں 1 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس قدر بڑا مجمع ہے عرفات کے میدان میں۔ نبی کریم علیہ السلام خطبہ حج جب ارشاد فرما رہے تھے تو اتنے بڑے مجمع کی طرف آواز پہنچانا، آپ خطبہ ارشاد فرماتے اور آپ نے ربیعہ بن امیہ بن خلف کو مقرر کیا تھا کہ وہ آپ سے جو الفاظ آپ فرمائیں اس کو دہرا کر لوگوں تک پہنچاتا جائے تاکہ آواز بھی آگے منتقل ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے وہ صحیح بخاری میں بھی، مسلم میں بھی اور دیگر کتابوں میں روایت درج ہے۔ اہم ترین بات، ہمارے معاشرے کو بھی اس وقت اس بات کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس وقت جس کو آپ زمانہ جاہلیت کہتے ہیں اور لوگ اسلام میں آ گئے ہیں اور نئے نئے اسلام میں آئے ہیں، اس زمانے کو چھوڑ کر آپ علیہ السلام ان کے لیے ایک اہم ترین ہدایت سے بات شروع کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا اے صحابہ کرام، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اب سب کو معلوم ہے کہ یہ عرفات کا میدان ہے، حج ہو رہا ہے، 9 ذوالحج ہے، سبھی جان رہے ہیں۔ صحابہ کرام جو ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ اطاعت کا بھی آخری درجہ ہے، یعنی ہمارے ہاں جو سوالات کرتے ہیں لوگ وہ عمل نہ کرنے کے لیے، صرف پوچھنے کے لیے۔ بالکل، اب اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں اور صحابہ کرام جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہیں کہ اطاعت کا آخری درجہ ہے۔ گویا کہ آپ کوئی اور بات نہ ارشاد فرما دیں اگر ہم نے کوئی بات کر دی۔ آپ نے پوچھا کیا یہ عرفات کا میدان نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، آپ نے سوال کیا کہ یہ شہر کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ سب کو معلوم ہے کہ مکہ شہر ہے، جی، حرمت والی جگہ ہے، حج کے لیے کھڑے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ مکہ شہر نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا بالکل یا رسول اللہ، مکہ ہے۔ پھر آپ سوال کرتے ہیں کہ یہ دن کون سا ہے؟ اب صحابہ کرام اس پر بھی وہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کیا یہ حج کا دن نہیں ہے؟ بالکل یا رسول اللہ، حج کا دن ہے۔ اب آپ یعنی ایک اہم بات کہنے والے ہیں، اس لیے وہ 3 چیزیں، 3 جگہیں حرمت والی آپ نے گنوائی ہیں، توجہ دلائی ہے کہ خوب سن لو، خوب جان لو۔ فرمایا کہ جیسے یہ جگہ حرمت والی ہے، اس میں تم سوچ بھی نہیں سکتے اس کی پامالی کے لیے کوئی بات، اس کے اندر ایسی لغو کرنی، کوئی حرمت پامال کرنے کے لیے کوئی عمل، کوئی چیز، حتیٰ کہ آپ جانور کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ذبح نہیں کر سکتے۔ تو جگہ حرمت والی ہے، دن حرمت والا ہے، اور یہ شہر سب سے بڑھ کر حرمت والا ہے۔ ان 3 حرمتوں کے لحاظ سے تمہارے اندر جو اس جگہ کا تقدس پیدا ہو رہا ہے، تو یہ سن لو کہ ایک مسلمان کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے اس جگہ کی، اس شہر کی، اس دن کی تم پر حرمت ہے۔ مسلمان کے مال کی، مسلمان کے جان کی اور اس کی عزت کی ایسے ہی حرمت ہے۔ نہ اس کا مال تمہارے لیے ہے،
حرام ہے ایک پیسہ بھی، اس کی عزت کی حفاظت کرنا تم پر فرض ہے، اور اس کی حرمت کو پامال کرنا کسی بھی درجے میں تم پر آخری درجے میں حرام ہے۔ اور جان یعنی اس کے ساتھ کسی قسم کی حق تلفی، کوئی زیادتی، قتل تو سوچ بھی نہیں سکتا کوئی مسلمان کہ یہ ہو سکتا ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس کا زمانہ جاہلیت میں جس کو ہم بیان کرتے ہیں اس کا اتنا خاص خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ تو آپ نے خاص توجہ دلائی ہے اس قوم کو کہ یہ لڑنے بھیڑنے والی قوم جو مشتعل ہو جاتی ہے اس کو ہر حال میں آخری درجے میں اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور اب یہ آپ خطبہ حجۃ الوداع دیکھیے، یہ آپ کی نصیحت اور آپ کی وصیت اس لحاظ سے دیکھیے کہ آپ نے تشبیہ کیسے دی ہے۔ مکے شہر کو خانہ کعبہ ہے، اس میں حرمت والی جگہ ہے۔ آپ کسی مسلمان سے ابھی جا کر دیکھیے کہ خانہ کعبہ کا نام سنتے ہی کیسے اس کے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے، رقت کا احساس۔ تو مسلمان کی حرمت جو ہے وہ اسی طرح ہے جس کا کوئی خیال نہیں کیا جس کا کسی قسم کا کوئی خیال نہیں ہے، نہ اس کے مال، نہ اس کی جان، نہ اس کی عزت کا۔ یہ پہلا نقطہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی فرما دیا ہے کہ جتنے پچھلے قتل کے مقدمات تھے ان کو میں ختم کرتا ہوں۔ یہ بات آپ نے جب ارشاد فرمائی تو آپ نے سب سے پہلے اپنے اسوے کو پیش کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب جو آپ کے رشتہ دار تھے ان کے خون کو معاف کرتا ہوں جس سے جھگڑا چلا آ رہا تھا بنو ہاشم میں۔ یہاں سے آپ نے ابتدا کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے چچا عباس کا جن کا پیشہ سود تھا، جن کی جو مکے کے اندر جو معاملات تھے وہ سودی معاملات تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے اپنے چچا کا وہ لین دین جو سودی تھا وہ معاف کرتا ہوں، اصل رقم کے تم حقدار ہو، جتنی تم نے لی ہے وہ ادا کرو۔ یہ سود کے متعلق آپ نے دوسرا نقطہ ارشاد فرمایا۔ تیسرا آپ نے بیویوں کے حقوق پر خاص توجہ دلائی کہ اس وقت اس زمانے میں بیویوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک مکے والے یہ جو لوگ تھے ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں، اور اب اس وقت یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو نہیں ہے، وہ تو جانتے ہیں۔ یہ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں قبائل، ان کے لیے یہ خاص ہدایات جو جن کے اوپر تم نے توجہ کر کے ان کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے۔ سردار سارے عرب کے سخت مزاج ہیں تو وہ چیزیں آپ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کے قریبی صحابہ تو جانتے ہیں، وہ ساری کچھ باتیں جانتے ہیں اور وہ تو اپنا مزاج بنا چکے ہیں۔ بیویوں کے متعلق آپ نے خاص ہدایات فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے انڈر ان کو رکھا ہے، تمہارے ذمے ہیں، تم ان کے قوام ہو، تو اپنے حقوق کو اور ان کے حقوق کو پوری طرح ادا کرو، خیال رکھو۔ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا آپ نے اس متعلق اس زمانے میں غلاموں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جنگ میں آ گیا ہے، قیدی ہے تو کوئی خیال نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو خود کھاتے ہو ان کو کھلانا ہے، جو خود پہنتے ہو ان کو پہنانا ہے۔ کتاب و سنت آپ نے توجہ دلائی کہ صحیح مسلم میں بھی ہے کہ میں تمہیں اللہ کی کتاب کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، تمہارے پاس اس کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، ایک اللہ کے ہاتھ میں، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور موطا کی روایت میں میری سنت بھی آتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بعد سب سے مشہور بات مساوات انسانی پر زور دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تم سب آدم کی اولاد ہو۔ کالے کو گورے پر، سرخ کو سفید پر کسی قسم کا کوئی فضل حاصل نہیں، کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کا تعلق، فوقیت کا تعلق صرف تقوی ہے۔ جو اللہ کا تقوی زیادہ اختیار کرے وہ زیادہ بڑا اور زیادہ جو ہے وہ فضیلت والا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر یہ ساری جو جاہلی چیزیں تھیں ان کو ختم کیا۔ بڑا چھوٹا، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، کوئی سردار ہو، کوئی غلام ہو، کسی قسم کا اس کا کوئی فضل نہیں، الا یہ کہ وہ تقوی والا ہو۔ فرمایا مسلمان آپس میں سب بھائی بھائی ہیں۔ یعنی مقابلے کا میدان یہ طے کر دیا کہ پروردگار کی اطاعت کون زیادہ کرتا ہے، پروردگار کی اطاعت کون زیادہ کرتا ہے۔ کسی منصب کی وجہ سے، مال و متاع کی وجہ سے کوئی آگے نہیں ہے، الا یہ کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والا
تم میں زیادہ موجود ہو۔ مسلمان آپس میں سب بھائی ہیں۔ دوبارہ پھر آپ نے یہاں پر دوبارہ وہی بات ارشاد فرمائی کہ کسی کی چیز اس کی مرضی کے بغیر لینا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس وقت لڑائیاں ہو جاتی تھیں ان چھوٹے چھوٹے معاملات پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ معاملہ جو اس وقت تھا وہ ہمارے ہاں آج بھی ہے، اور وہ جو جاہلی جو عادات ہیں وہ ہمارے اندر بھی، باوجود اس کے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں اور ہماری قوم ان کے اندر آخری درجے میں گئی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کو بہت محدود متصور کر لیا ہے، چند رسوم کا نام ہم نے دین رکھ لیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، خبردار رہو۔ اب آپ نے فرمایا اپنے رب کی عبادت میں رہنا، نماز روزے کا پابند رہنا، رمضان کے روزے رکھنا، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرنا، اپنے رب کے گھر کا حج کرنا اور سربراہوں کی اطاعت کرتے رہنا۔ یہ سب باتیں فرما کر یعنی پہلے انسان سے شروع، مسلمان سے شروع کیا، حرمت بیان کی، آگے وہ ختم کرتے آئے، اور اب آپ آخر میں آ کر عبادات کا نام لے کر توجہ دلا کر فرماتے ہیں کہ جب تم یہ کر لو گے تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب یہ آخر پر فرمایا ہے، اور یہ خطبہ حجۃ الوداع کی اہم باتیں اور اہم نکات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ بہت شکریہ محسن صاحب، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ہمارے ناظرین کے سامنے ان نکات کو بیان فرمایا۔ خواتین و حضرات، ہماری آج کی اس نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ملاقات ہوگی اگلی نشست میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔